بسم الله الرحمن الرحيم. بالسند المتصل منا إلى الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وبركاته آمين. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال سمعت عروة بن الزبير يحدث عمر بن عبد العزيز في إمارته أخر المغيرة بن شعبة العصر وهو أمير الكوفة فدخل أبو مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري جد زيد بن حسن شهد بدرا فقال لقد علمت نزل جبرائيل فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 صلوات ثم قال هكذا أمرت. كذلك كان بشير بن أبي مسعود يحدث عن أبيه رضي الله عنه. وبه قال حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن علقمة عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتاه. قال عبد الرحمن فلقيت أبا مسعود وهو يطوف بالبيت فسألته فحدثنيه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه. بات چل رہی ہے باب فضل من شہید بدرن کہ کون کون حضرات غزوہ بدر کے اندر شریک ہوئے، ان کی بڑی فضیلت ہے. تو 3 روایتیں امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں ذکر کی ہیں اور تینوں کا تعلق ایک ہی صحابی سے ہے. ان کا نام ہے ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ اور اصل ان کا نام ہے عقبہ ابن عمر الانصاری البدری. اب یہ جو ابو مسعود عقبہ ابن عمر الانصاری البدری رضی اللہ عنہ ہیں، ان کے بارے میں اختلاف ہے کہ ان کو بدری کیوں کہتے ہیں. تو بہت سارے اصحاب السیر کا خیال یہ ہے کہ ان کو بدری کہا جاتا ہے اس لیے کہ یہ بدر میں جا کر مقیم ہو گئے تھے اور وہیں انہوں نے زندگی گزاری، اس لیے ان کو بدری کہا جانے لگا. لیکن یہ کہ یہ غزوہ بدر میں شریک ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے، تو اس سے یہ حضرات سکوت کرتے ہیں یا انکار کرتے ہیں. لیکن امام بخاری رحمہ اللہ اور امام مسلم یہ جو دونوں بڑے کبار محدثین میں سے ہیں، ان کا خیال یہ ہے کہ ابو مسعود رضی اللہ عنہ یہ غزوہ بدر کے اندر شریک ہوئے تھے. تو امام بخاری رحمہ اللہ نے 3 روایتیں اٹھائیں، ایک صدقات سے، کتاب الصدقات سے، ایک کتاب الصلاۃ سے اور ایک کتاب فضائل القرآن سے. 2 روایتوں میں آ رہا ہے بدری، لیکن ایک روایت میں آ رہا ہے شہید بدرن. تو البدری میں تو احتمال تھا کہ ان کو بدری کہا جاتا ہو اس لیے کہ یہ بدر میں جا کر مقیم ہو گئے تھے، لیکن شہید بدرن میں کوئی احتمال نہیں رہا. اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے بڑے ذہانت کے ساتھ کہا کچھ نہیں، لیکن 3 حدیثیں لا کر اختلاف بھی نقل کر دیا، فیصلہ بھی سنا دیا اور اس کی تائید میں حدیث بھی نقل کر دی. اب پہلی روایت جو ہے اس میں بدری کا ذکر آیا ہے. حدثنا مسلم قال حدثنا شعبہ عن علی عن عبد اللہ بن یزید انه سمع ابا مسعود البدری رضی اللہ عنہ وعنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ ابو مسعود بدری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آدمی کا اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا یہ بھی صدقہ ہوتا ہے. اب یہ روایت اصل میں کتاب الصدقات کی ہے، فضائل صدقات سے اس کا تعلق ہے، لیکن ادنا مناسبت کے ساتھ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں ذکر کی اس لیے کہ اس میں آ رہا ہے ابو مسعود البدری. حدیث یہ ہے کہ آدمی جب خرچ کرتا ہے تو اگر اپنے گھر والوں پر خرچ کرے اور ثواب کی نیت ہو، وہ بھی صدقے کا ثواب ملتا ہے. ایک صدقہ وہ ہے جو باہر آپ کسی غریب پر خرچ کریں، کسی
اپنے دینی بھائی پر، تبلیغی بھائی پر، جہادی بھائی پر، تعلیمی بھائی پر، تدریسی بھائی پر آپ خرچ کریں، یا عام غریب فقیر مسکین پر خرچ کریں، اس کا بھی ثواب ہے. لیکن اگر آپ اپنے گھر والوں پر خرچ کریں اس کا ثواب زیادہ ہے. چنانچہ اگر آدمی اپنے والدہ پر، اپنے والد پر، اپنی بوڑھی نانی پر، بوڑھی دادی پر، اور یہ جو چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں، آپ کے اپنے بچے ہیں، بھائی کے بچے ہیں، بہن کے بچے ہیں، ان کو جا کر کوئی چیز دیں تو اس کو صدقہ کا ثواب ملتا ہے، بلکہ صدقے کا بھی ملتا ہے اور ساتھ ساتھ صلہ رحمی کا بھی ثواب ملتا ہے. 2 ثواب جمع ہو جاتے ہیں. اور یہ بھی آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک نفل عبادت ہوتی ہے، ایک واجب عبادت ہوتی ہے، تو ثواب کس کا زیادہ ہوتا ہے؟ واجب عبادت کا ثواب زیادہ ہوتا ہے اور نفل کا ثواب کم ہوتا ہے. تو اگر کسی کے اپنے بچے ہیں اور اس کو پتا ہے کہ میرے بچے فلاں چیز کی خواہش رکھتے ہیں اور اس نے جناب وہ چیز غریبوں کو دے دی تو بھی ثواب ملے گا مگر کم. اور اپنے بچوں کو لا کر کھلا دی، ان کے دل سے دعا نکلی، بیوی کے دل سے دعا نکلی، تو اس کا ثواب زیادہ ہے. اور یہ صدقہ ایک طریقے سے واجب تھا اس کے ذمے جو اس نے ادا کیا ہے. اور عام طور سے ہمارے معاشرے میں اس کو صدقہ نہیں سمجھتے. صدقہ صرف وہ سمجھتے ہیں کہ آدمی باہر جا کے کسی پہ خرچ کرے، لیکن حقیقت میں اگر آدمی اپنی بیوی پر، اپنے بچوں پر، اپنے قریب کے لوگوں پر خرچ کرے اس کا ثواب زیادہ ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ 1 دینار وہ ہے جو تم نے کسی مسکین کو دیا، 1 دینار وہ ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا، 1 دینار وہ ہے جو تم نے اپنے گھر والوں پر خرچ کیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، افضل ترین دینار وہ دینار ہے جو تم نے اپنے گھر والوں پر خرچ کیا ہے. غریبوں پر خرچ کرنے کا یا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا بھی اتنا ثواب نہیں ہوتا جتنا کہ اپنے گھر والوں کی جائز حاجات کو پورا کرنے کا ثواب ہوتا ہے. تو یہ روایت نقل کی ابو مسعود البدری رضی اللہ عنہ نے. باقی تفصیل کتاب النفقات میں آگے آ جائے گی. بخاری اول میں بھی جہاں زکوٰۃ اور صدقات کا ذکر آئے گا وہاں بھی آپ پڑھ لو گے. تو اگر حدیثیں پڑھو تو آپ کو پتہ چلے کہ بیوی پر خرچ کرنا اور اپنے بہن بھائیوں پر خرچ کرنا، اولاد پر، بھتیجوں پر اور قریب کے لوگوں پر خرچ کرنا یہ بھی صدقہ ہے، بلکہ ایسا صدقہ ہے کہ جس کا ثواب باہر خرچ کرنے کے مقابلے میں زیادہ ہے. تو یہ روایت نقل کی ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ نے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مرفوع ہے کہ آدمی کا اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا صدقہ ہے. بات ختم ہو گئی. اب اس ابو مسعود بدری رضی اللہ عنہ کا اصل نام کیا ہے اور یہ غزوہ بدر میں شریک ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے؟ تو اس سے متعلق اگلی روایت لائے جو کتاب الصلاۃ سے اٹھا کے لائے ہیں. حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب بن الزہری قال سمعت عروہ بن الزبیر. یہ وہی عروہ ابن زبیر ہیں جو عائشہ رضی اللہ عنہ کے بھانجے ہیں اور زبیر ابن العوام کے بیٹے ہیں اور کبار تابعین میں سے ہیں. وہ بات بیان کرتے ہیں انہوں نے عمر ابن عبدالعزیز کو یہ بات بتائی فی عمارتی ہی، ان کی عمارت کے زمانے میں. ایک ہوتا ہے امارہ، ایک ہوتا ہے عمارہ. اگر امارہ بولیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے علامت اور اس کی جمع آتی ہے امارات، اور اگر عمارہ بولیں گے تو عمارہ کا مطلب ہے امیر بننا، ریاست، حکومت. اور عمارت کی جمع ہے عمارات. تو الف کے فتحے کے ساتھ ہو امارہ بمعنی العلامہ، اور اگر عمارہ ہو تو بمعنی الریاستی والحکومہ. اس لیے جو ہمارے ہاں امارات عربیہ متحدہ، ابوظبی وغیرہ، ان کو لوگ کیا پڑھ لیتے ہیں؟ امارات، حالانکہ بالکل غلط ہے، الامارات العربیۃ المتحدہ. تو یہاں بھی فی عمارتی ہی انہوں نے عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو ان کے امیر المومنین ہونے کے زمانے میں یہ حدیث سنائی. کیا؟ کون سی حدیث سنائی؟ حدیث یہ سنائی کہ ایک صحابی حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ، جن کا ذکر آگے کئی جگہ آئے گا،
تو حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ کوفے کے گورنر تھے، تو مصروف ہو گئے بہت زیادہ. اس مصروفیت کی وجہ سے انہوں نے عصر کی نماز دیر سے پڑھائی، اور اس زمانے میں گورنر ہی امامت کراتا تھا. تو جب تک گورنر صاحب نہیں آئے تو لوگ بھی بیٹھے رہے، یہاں تک کہ گورنر صاحب آئے. انہوں نے مسجد میں عصر کی نماز پڑھائی تو دیر ہو گئی تھی. فدخل ابو مسعود عقبۃ بن عمرو الانصاری جد زید بن حسن شہید بدرا. یہ ہے وہ بات جس کی وجہ سے امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ حدیث ذکر کی. تو جب مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے اپنی مصروفیت کی وجہ سے عصر کی نماز میں تاخیر کر دی تو وہ مسعود انصاری رضی اللہ عنہ کو ناگوار ہوا کہ نہیں، نماز کی اہمیت زیادہ ہے. ٹھیک ہے، اور بھی دینی کام ہے، جو گورنری ہے یا عدل و انصاف ہے یا حقوق دلوانا ہے، وہ بھی نیکی کا کام ہے، لیکن ان نیکی کے کاموں کی وجہ سے فرض نماز زیادہ مؤخر نہیں کرنی چاہیے. تو ابو مسعود عقبہ ابن عامر الانصاری رضی اللہ عنہ اندر گئے. کس کے پاس؟ کوفہ کے گورنر کے پاس. اور وہ جا بھی سکتے تھے اس لیے کہ وہ بھی صحابی اور وہ بھی صحابی، دونوں صحابی ہیں. بلکہ مغیرہ ابن شعبہ بعد میں مسلمان ہوئے ہیں، اور ابو مسعود عمرو ابن الانصاری یا سابقون الاولون میں سے ہیں. تو ابو مسعود عقبہ ابن عمرو الانصاری اندر گئے، اور یہ دادا ہے زید ابن حسن کے شہید بدرن. شہیدہ کی ضمیر راجع ہے ابو مسعود کی طرف. ابو مسعود عقبہ ابن عمرو الانصاری رضی اللہ عنہ یہ تو غزوہ بدر کے اندر شریک ہوئے ہیں. فقال، اور پھر انہوں نے وہاں جا کر مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ کو یہ حدیث سنائی کہ لقد علمت، کہ آپ کو تو علم ہے، آپ تو صحابی ہیں، آپ تو صحابی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، اور آپ نے تو یہ حدیث سنی ہوگی کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ جبریل علیہ السلام تشریف لائے تھے تو انہوں نے نماز پڑھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 5 نمازیں ان کی اقتداء میں پڑھی. ثم قال هكذا امرت، اور پھر یہ فرمایا کہ مجھے اسی طریقے سے حکم دیا گیا ہے. اب یہ روایت بہت ہی مختصر کر دی امام بخاری رحمہ اللہ نے. وجہ اس کی ہے کہ یہ اس کا محل نہیں ہے، ورنہ یہ روایت آپ نے مشکات میں پڑھ لی ہے. اس کو کہتے ہیں حدیث امامت جبریل، کہ جبریل علیہ السلام تشریف لائے تھے اور ایک دن 5 نمازیں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل اول وقت میں پڑھائی تھی. پھر اگلے دن وہی 5 نمازیں بالکل آخری وقت میں پڑھائی تھی. اور پھر یہ فرمایا تھا کہ ما بین ہذین الوقتین وقت لک ولامتک، کہ ان 2 وقتوں کے درمیان جو وقت ہے وہ ہے نماز کا وقت آپ کے لیے، آپ کی امت کے لیے. تو یہ تفصیلی حدیث ہے جو مشکات میں بھی آپ نے پڑھ لی اور سنن وغیرہ میں بھی یہاں بھی آئے گی. تو اول بخاری اول اور دوسرے ابو داؤد وغیرہ میں تو اس کی طرف اشارہ کیا حضرت عقبہ ابن عمرو الانصاری رضی اللہ عنہ نے. كذلك كان بشير بن مسعود بشير بن ابی مسعود يحدث عن ابيه. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ میں نے حدیث سنی ہے بشیر ابن ابی مسعود سے، اور بشیر ابن ابی مسعود روایت کرتے تھے اپنے والد ابو مسعود عقبہ ابن عمرو الانصاری رضی اللہ عنہ سے. اب اگلی روایت نقل کی. حدثنا موسیٰ قال حدثنا ابو عوانہ عن الاعمش عن ابراہیم عن عبد الرحمن بن یزید عن علقمہ عن ابی مسعود البدری. اب یہ ساری تینوں روایتیں ایک صدقات سے اٹھائی، ایک کتاب الصلاۃ سے اٹھائی، اور یہ روایت جو ہے فضائل القرآن سے اٹھائی. اب اس میں پھر آ رہا ہے ابو مسعود البدری. تو پہلی اور تیسری روایت کے اندر تو صرف ابو مسعود البدری تھا، لیکن دوسری روایت میں کئی فائدے ہیں. ایک تو اس میں نام بھی آ گیا ہے عقبہ ابن عمرو الانصاری، دوسرا اس میں بدر ہی نہیں ہے بلکہ شہیدہ بدرن ہے، اور شہیدہ بدرن یہ صریح ہے اس بارے میں کہ وہ غزوہ بدر کے اندر شریک ہوئے تھے. اب یہ جو تیسری روایت ذکر کی
اس میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایتان من آخر سورۃ البقرہ کہ سورہ بقرہ کی آخر کی جو 2 آیتیں ہیں یعنی آمن الرسول لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یہ جو 2 آخری آیتیں ہیں سورہ بقرہ کی، من قرأہما فی لیلۃ کفتاہ، جو آدمی ان 2 آیتوں کو کسی رات میں پڑھ لے گا تو یہ دونوں آیتیں اس کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ یہ روایت سنی تھی عبد الرحمن ابن یزید نے، کس سے؟ علقمہ سے۔ بعد میں عبد الرحمن ابن یزید کی براہ راست ملاقات ہو گئی حضرت ابو مسعود البدری رضی اللہ عنہ سے، اور وہ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، تو کہتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ یہ حدیث نقل کرتے ہیں؟ فحدثنی، انہوں نے بھی مجھے یہ حدیث سنائی۔ وہ عبد الرحمن ابن یزید کو پہلے یہ حدیث علقمہ کے واسطے سے پہنچی تھی، بعد میں مکہ مکرمہ میں طواف کے دوران عبد الرحمن ابن یزید کی ملاقات ہو گئی حضرت ابو مسعود عقبہ ابن عمر الانصاری رضی اللہ عنہ سے، تو انہوں نے ان سے براہ راست بھی یہ حدیث سن لی۔ تو 2 آیتیں ہیں سورہ بقرہ کی، جو آدمی ایک رات میں پڑھ لے گا، کسی رات میں پڑھ لے گا ان 2 آیتوں کو، تو یہ 2 آیتیں کافی ہو جائیں گی۔ عبد الرحمن کہتے ہیں کہ پھر میری ملاقات ہوئی ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے، وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ، اور حال یہ تھا کہ وہ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے مجھے یہ حدیث سنا دی، اور اسے معلوم ہوا کہ طواف کے اندر جو باتیں کرنے سے منع کیا گیا ہے مراد دنیاوی بات، لیکن اگر کوئی مسئلہ کسی عالم سے پوچھ لیا جائے یا کوئی آیت پوچھ لی جائے یا کوئی حدیث پوچھ لی جائے تو اس سے طواف کے اندر کوئی کراہت نہیں آتی، اس لیے کہ طواف کے اندر تو حکم ہے دعا کا، ذکر اللہ کا اور قرآن کا، تو آدمی سب سے افضل تو دعا ہے کہ طواف کے دوران آدمی دعا کرے، لیکن بہرحال ذکر اللہ کی بھی اجازت ہے، اور قرآن و حدیث یہ بھی ذکر اللہ میں داخل ہے، اس لیے اگر قرآن حدیث کوئی کسی کو بتا دے، سمجھا دے، وہ بھی جائز ہے۔ یا مثلا آپ کے ساتھ والدہ تھی، بیوی تھی، آپ نے والدہ کو یا بیوی کو طواف کے دوران کوئی دینی مسئلہ بتا دیا، جائز ہے، اس سے طواف فاسد نہیں ہوتا۔ اب جو اصل حدیث ہے وہ یہ ہے، کون ہے جناب؟ صدر صاحب 10:30 تک انشاءاللہ تشریف لائیں، 10:30 سے 11 کے درمیان۔ چلو، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ کہہ رہے ہیں، اور یہ روایت کر رہے ہیں حضرت کے خادم سے۔ اچھا جی، اب یہ جو روایت ہے، اصل روایت میں یہ آ رہا ہے کہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں اگر آدمی رات میں پڑھ لے تو کافی ہو جاتی ہیں۔ اب یہ کافی ہو جانے کا کیا مطلب ہے؟ تو یہ بھی کہا گیا کفتاہ من خاتمۃ السوء، کہ اگر کوئی آدمی یہ 2 آخری آیتیں پڑھ لے گا کسی رات کے اندر تو انشاءاللہ وہ برے خاتمے سے محفوظ رہے گا، یعنی اس رات میں اگر اس کا انتقال ہوگا تو ایمان پر انتقال ہوگا، خاتمہ بالخیر پر انتقال ہوگا۔ وجہ اس کی ظاہر ہی ہے کہ اس میں ساری ایمانیات ہیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ، تو ایمانیات ہیں۔ تو اگر کوئی آدمی رات کے شروع میں یہ 2 آیتیں پڑھ لے گا تو کفتاہ عن خاتمۃ السوء، اور بعض حضرات نے فرمایا کفتاہ عن قراءۃ القرآن، کہ اگر کوئی آدمی اس رات میں اور کوئی تہجد وغیرہ نہ پڑھے، قرآن نہ پڑھے، تو کم از کم یہ 2 آیتیں ہی پڑھ لے، کچھ تو قرأت ہو جائے گی، تو قرأت قرآن سے کسی درجے میں کفایت ہو جائے گی۔ تو پہلی تعویل ہو گئی کفتاہ عن خاتمۃ السوء، دوسری توجیہ ہو گئی کفتاہ عن
قراءت القرآن، اور تیسری توجیہ یہ ہے کہ کفتاہ عن اصابت المکروہ، کہ امید یہ ہے کہ جب یہ 2 آیتیں پڑھ لے گا تو اس رات میں انشاءاللہ اس کو کوئی بڑی مصیبت پیش نہیں آئے گی۔ تو یہ 3 معنی ہو سکتے ہیں، اور یہ تینوں معنی بیک وقت جمع بھی ہو سکتے ہیں کہ اس رات میں اس کو قرآن پڑھنے کا کچھ نہ کچھ ثواب مل گیا، ایمان پر اس کی نیند ہوئی ہے تو خاتمہ بالخیر ہوگا، اور امید ہے کہ اس رات میں انشاءاللہ اس کو کوئی بڑی مصیبت تکلیف پیش نہیں آئے گی۔ اس سے معلوم ہوا کہ آدمی کو یہ رات کو سونے سے پہلے یہ 2 آیتیں پڑھ لینی چاہیے، اور بلکہ سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں آمن الرسول لا یکلف اللہ، اور آخری 4 قل، تو یہ آدمی کو پڑھ لینے چاہیے۔ سورۃ الملک بھی پڑھ لے تو نور علی نور ہے، لیکن چلو سورۃ الملک تو لمبی ہے، لیکن اگر آدمی اور کچھ نہ کر سکے، ایھا الطلبۃ الکرام والعلماء العظام والمشائخ الکرام، تو آپ سب بزرگ بنے ہوئے ہو تو آپ کو اہتمام کرنا چاہیے کہ جناب سونے سے پہلے سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، خاتمۃ سورۃ البقرہ، الآیتان من خاتمۃ سورۃ البقرہ، اور سورۃ الکافرون، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ آخری جو 2 صورتیں ہیں سورۃ الفلق، سورۃ الناس، وہ تو 3 مرتبہ پڑھنی بہتر ہے سنت کے مطابق، لیکن باقی جو ہیں وہ 1 مرتبہ بھی پڑھ لیں تو کافی ہے۔ سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور آیتان من آخر سورۃ البقرہ وغیرہ۔ چلو جی۔ وبه قال حدثنا يحيى قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني محمود بن الربيع أن إتبان بن مالك رضي الله عنه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا من الأنصار أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنا أحمد قال حدثنا عنبسة قال حدثنا يونس قال ابن شهاب ثم سألت الحسين بن محمد وهو أحد بني سالم وهو من سراتهم عن حديث محمود بن الربيع عن إتبان بن مالك فصدقه. اب یہ روایت اٹھائی امام بخاری رحمہ اللہ نے بخاری اول باب المساجد فی البیوت سے، اور اس کو یہاں ذکر کیا یہ بتانے کے لیے کہ حضرت عتبان ابن مالک رضی اللہ عنہ وہ بھی من شہید بدرن میں شامل ہیں اور غزوہ بدر میں شریک ہوئے ہیں۔ روایت نقل کی کہ ابن شہاب زہری کہتے ہیں کہ میں نے پھر ابن شہاب زہری کہتے ہیں کہ مجھے محمود ابن الربیع نے یہ بات بتلائی کہ عتبان ابن مالک رضی اللہ عنہ وعنہم وکان من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور عتبان ابن مالک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے تھے، ان لوگوں میں سے تھے جو غزوہ بدر کے اندر شریک ہوئے ہیں، اور ان کا تعلق مہاجرین سے نہیں تھا بلکہ انصار سے تھا۔ انہو اتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عتبان ابن مالک جن کی آنکھوں میں کچھ تھوڑی سی بعد میں خرابی ہو گئی تھی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ یہ ابن شہاب زہری نے روایت کی، یہی حدیث امام بخاری رحمہ اللہ نے پھر تحویل کے ساتھ دوسری سند سے نقل کی کہ وحدثنا احمد قال حدثنا عنبسہ قال حدثنا یونس قال ابن شہاب، گویا دونوں سندیں جا کر جمع ہو گئی کس پر؟ ابن شہاب زہری پر۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ حدیث سنی، کس سے سنی تھی؟ محمود ابن الربیع سے، تو پھر میں نے حسین ابن محمد سے بھی یہ حدیث پوچھی، کیونکہ لوگوں اس زمانے میں صحابہ تابعین بہت احتیاط کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی حدیث سنتے تھے تو فوراً آگے نقل نہیں کرتے تھے۔ آج کل تو یہ مصیبت کھڑی ہو گئی ہے، خاص طور پر یہ میڈیا، سوشل میڈیا آ گیا کہ جناب ضعیف موضوع حدیث وہ پوسٹ کر دی، آپ کو پہنچی، آپ نے 10 افراد کو بھیج دی، اس نے آگے 25 افراد کو بھیج دی، اور سب موضوع حدیث چل رہی ہے۔ یہ ایسی حدیث چل رہی ہے جس کا نہ سر ہے نہ پاؤں ہے،
یا یہ کہ ایسی حدیث چل رہی ہے جس کی ٹانگیں ٹوٹی ہوئی ہیں، یعنی حدیث ضعیف ہے. تو لیکن جو ہمارے اکابر تھے وہ بہت احتیاط کرتے تھے، جب تک کسی حدیث کے بارے میں اطمینان نہیں ہو جاتا تھا اس کو آگے نقل نہیں کرتے تھے. اور آپ نے پڑھا ہوگا، اگر پڑھا مصیبت ہی کہ پڑھتے نہیں. حدیثیں تو لوگوں نے پڑھنی چھوڑ دی ہیں، کہانیاں کہانیاں کہانیاں. حدیث ہے مشکات میں موجود ہے کہ کسی آدمی نے اگر کوئی حدیث سنی اور اس کا خیال یہ ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے اور پھر اس نے آگے نقل کی فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِينَ، اور اس کو فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِينَ بھی پڑھا گیا ہے. تو یہ دو جھوٹوں میں سے ایک ہے. جب تک آپ کو یقین نہ ہو کہ یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں ہے، آپ کے لیے اسے آگے بھیجنا یا آگے نقل کرنا جائز نہیں ہے. من تبوا کیا ہے جی؟ من کذب علی متعمدا فلیتبوا مقعدہ من النار. جو آدمی میرے اوپر جھوٹ بولے فلیتبوا مقعدہ من النار، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. ایک وہ ہے جو جھوٹی حدیث گھڑتا ہے، دوسرا وہ آدمی ہے جو جھوٹی حدیث گھڑتا تو نہیں ہے مگر آگے لوگوں کو پھیلاتا ہے. یہ دونوں جھوٹے ہیں. اس کو گناہ زیادہ ہے، اس کو ہو سکتا ہے گناہ کم ہو، لیکن جب یہ بہت ساری حدیث لوگوں کو بھیجے گا اور ہوگی وہ حدیث موضوع جھوٹی تو یہ بھی کذاب میں شامل ہو جائے گا. اعاذنا اللہ من ذلک فلیتبوا مقعدہ من النار. اب یہ جو ابن شہاب زہری ہیں وہ کہتے ہیں میں نے حدیث سنی تھی حضرت محمود ابن ربیع رضی اللہ عنہ سے، اور وہ صحابی ہیں لیکن وہ زمانے میں بہت چھوٹے بچے تھے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا بہت چھوٹے سے بچے تھے. گویا یہ حدیث محمود ابن ربیع نے بھی خود نہیں سنی تھی. اس لیے ابن شہاب زہری نے حضرت حسین ابن محمد رضی اللہ عنہ سے یہ پوچھا کہ یہ جو حدیث محمود ابن ربیع بتا رہے ہیں یہ کیسی ہے؟ ان کا بالکل ٹھیک ہے. اس کو راوی کہتے ہیں ثم سألت الحسین ابن محمد، پھر میں نے حسین سواد سے حسین ابن محمد سے پوچھا وہو احد بنی سالم، اور وہ بنو سالم کے ایک آدمی ہیں، وہو من سراتہم، اور وہ ان کے سرداروں میں سے ہیں. سرات جمع سری کی، سری کہتے ہیں سردار کو، یعنی وہ بنو سالم کے کوئی عام آدمی نہیں ہے بلکہ سردار ہیں، اور جو بڑا آدمی ہے وہ سوچ سمجھ کے بولتا ہے. میں نے ان سے پوچھا ان حدیث محمود ابن ربیع ان اتبان ابن مالک، کہ یہ جو محمود ابن ربیع اتبان ابن مالک سے حدیث نقل کرتے ہیں کیا یہ صحیح ہے؟ فصدقہ، تو انہوں نے بھی تصدیق کی کہ ہاں محمود ابن ربیع رضی اللہ عنہ نے اتبان ابن مالک رضی اللہ عنہ سے جو حدیث نقل کی ہے وہ بالکل سچی ہے. اب یہ حدیث تو صفحہ 60 کے اوپر باب المساجد فی البیوت پر گزر گئی ہے، پڑھ لی ہوگی آپ نے، ورنہ چلو میں دکھا دیتا ہوں. تو اس حدیث میں یہ بات ہے کہ جو آدمی لا الہ الا اللہ کہہ دے گا اس کو مسلمان سمجھا جائے گا جب تک کہ کوئی یقینی طور پر ایمان کے منافی بات ظاہر نہ ہو. تو یہ بڑی اہم حدیث ہے. اسی لیے ابن شہاب زہری رحمہ اللہ نے محمود ابن ربیع سے بھی سنی، پھر بعد میں حسین ابن محمد رضی اللہ عنہ سے بھی دوبارہ پوچھا، انہوں نے بھی اس کی تصدیق کی. وہ روایت نکال لو. اب دیکھو یہ بالکل صفحہ 60 کے نیچے ہے باب المساجد فی البیوت، کہ اگر گھر میں کوئی مسجد بنا لی جائے، آدمی بوڑھا ہو گیا یا گھر کی عورتوں نے کہا بھئی گھر کے اندر ایک کمرہ وقف کر دو مسجد کے لیے، سب وہیں جا کر نماز پڑھ لیا کریں گے، تو یہ جائز ہے، حدیث سے ثابت ہے. اور اب بھی شاید بعض علاقوں میں اس کا رواج ہوگا، شہروں میں تو اب ختم ہو گیا ہے، لیکن ہمارے پرانے گھروں کے اندر دیوبند وغیرہ میں اس کا رواج تھا. تو ہمارے نانا کا گھر تھا خطیب منزل، اور وہ دیوبند کی مسجد پر وہ تھی، محلہ تھا
محلہ قصابہ، تو اس میں اوپر جا کر چڑھائی تھی، اس میں تھوڑی سی، تو اوپر ان کا میرے نانا کا مقام. میرے نانا بھی دیوبند کے ہیں، خاص دیوبند کے، دیوبندی. آپ تو کیا دیوبندی ہوگی، دیوبندی تو ہم ہیں جی. ہمارے نانا بھی دیوبند کے رہنے والے، میرے دادا بھی دیوبند کے رہنے والے، اور میرے نانا کا نام ہے مولانا محمد مبین خطیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے خاص ساتھیوں میں سے تھے، اور انہوں نے تحریک ریشمی رومال میں بریگیڈیئر کے عہدے پر تھے. اور وہ جو کتاب چھپی ہے تحریک ریشمی رومال، تو اس میں بھی ان کا ذکر جگہ جگہ آتا ہے. تو ہم ان کے گھر میں حاضر رہا ہوں، ان کے گھر میں بھی. تو وہاں ایک چبوترا تھا، تو ہماری نانی، ہماری والدہ سب اس چبوترے پہ جا کے نماز پڑھتے. تھوڑا سا اوپر تھا وہ، بس وہاں جا کے نماز پڑھتے تھے. تو گھر میں ایک جگہ بنا لیتے تھے لوگ، اس کو پاک صاف رکھتے تھے، اور وہاں مصلی وغیرہ قرآن مجید رکھا ہوتا تھا. سب وہاں جا کے ضرورت ہو نماز پڑھ لیتے. کمرے میں بھی پڑھتے تھے، وہاں بھی زیادہ وہاں پڑھ لیتے تھے. تو یہ پرانے زمانے میں رواج تھا، اور اچھا رواج ہے. اور اب بھی ہمارے کچھ لوگ گھر بناتے ہیں تو ایک کمرہ بنا لیتے ہیں مسجد کے لیے. بہت اچھی بات ہے یہ. ملتان میں ہمارے پیر بھائی تھے، انہوں نے بہت بڑا مکان بنایا. تو اپنے بچوں کے لیے، ہر بچے کے لیے جب مکان بنایا تو اس میں ایک کمرہ انہوں نے چھوٹا سا مسجد کے لیے رکھا کہ یہ گھر کی مسجد ہے. وہ وقف نہیں ہوتی جگہ، وہ مسجد بالمصلی ہوتا ہے اصل میں، نماز پڑھنے کی جگہ. تو یہ حدیث سے ثابت ہے. اور امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا، باب المساجد فی البیوت، کہ گھروں میں اگر مسجد بنا لی جائے. روایت نقل کی کہ مجھے محمود ابن ربیع الانصاری نے یہ بات بتلائی کہ عتبان ابن مالک رضی اللہ عنہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ہیں اور جو غزوہ بدر کے اندر شریک ہوئے تھے، انصار میں سے ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے اپنی نگاہ کو منکر پایا ہے. انکر تو بصری کا مطلب کیا ہے کہ اب میری نگاہ میرا ساتھ نہیں دیتی، یعنی نگاہ کمزور ہو گئی ہے، اور میں امام بنتا ہوں لیکن بیچ میں یہ وادی ہے، اور جب بارشیں ہوتی ہیں تو یہ پانی سے بھر جاتی ہے. پرلی طرف جا کے مجھے نماز پڑھانی ہوتی ہے. تو جب بارش ہوتی ہے تو میرے لیے وہاں جانا مشکل ہو جاتا ہے. انی قد انکرت بصری، اور میں اپنے قوم کی نماز پڑھاتا ہوں، اور جب بارشیں ہوتی ہیں تو وہ وادی جو میرے گھر اور ان لوگوں کے گھر کے درمیان ہے وہ بہنے لگتی ہے، اور مجھے پھر یہ استطاعت نہیں ہوتی کہ میں محلے کی مسجد میں جاؤں، لوگوں کی مسجد میں جاؤں اور ان کو نماز پڑھاؤں. یا رسول اللہ، میری خواہش ہے کہ آپ میرے پاس آ جائیں اور میرے گھر میں نماز پڑھ لیں، تو اس جگہ کو ہم نماز پڑھنے کی جگہ بنا لیں گے. یہ ہے وہ بات جس کی وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث ذکر کی، فَاتَّخِذُوهُ مُصَلًّا، کہ جس جگہ میں آپ نماز پڑھیں گے وہیں ہم اس کو اپنا مصلی بنا لیں گے. راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سافعلوا انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ کسی وقت آ جاؤں گا. اتبان کہتے ہیں کہ اگلے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. ابو بکر بھی آپ کے ساتھ تھے، جبکہ دن بلند ہو چکا تھا، یعنی چاش کا وقت تھا. فاستأذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر کھڑے ہو کر اجازت طلب کی. آواز آ رہی نہیں آ رہی مولانا؟ یہ بڑوں کا طریقہ ہے. آپ تو ایسی منہ اٹھا کے گھس جاتے ہو ہر جگہ، لیکن یہ سب طریقے شریعت کے خلاف ہیں، اخلاق کے خلاف ہیں، آداب کے خلاف ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، اجازت طلب کی. میں نے اجازت دے دی کہ ہاں تشریف لے آئیے. تو جب آپ گھر میں داخل ہوئے تو آپ بیٹھے نہیں. پھر فرمایا کہ تم کہاں پسند کرتے ہو کہ میں تمہارے گھر میں نماز پڑھوں؟ میں نے اشارہ کر دیا گھر کے ایک کونے کی طرف.
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے. آپ نے اللہ اکبر کہا، یعنی نفل نماز آپ نے وہاں پڑھی. فقمنا، ہم بھی کھڑے ہو گئے. فصففنا، ہم نے بھی آپ کے پیچھے سب بنا لی، گھر گھر کے لوگ تھے. تو آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی، پھر سلام پھیرا. یہ تو جگہ ہو گئی. پھر اس کے بعد راوی کہتے ہیں ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روک لیا اس حلوے پر جو ہم نے آپ کے لیے تیار کیا تھا. ایک حلوہ ہم نے تیار کیا تھا، تو ہم نے چاہا یا رسول اللہ یہ بھی چکھ لیجئے. راوی کہتے ہیں کہ اس گھر کے اندر علاقے کے بہت سارے مرد کود کے اندر آ گئے، جلدی سے اندر آ گئے. ذو عدد، اور بہت سارے لوگ تھے. جب محلے والوں کو پتہ چلا، بنو سالم کے لوگوں کو، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے علاقے میں آئے ہیں اور ابن مالک کے گھر میں موجود ہیں، تو بہت سارے لوگ جو تھے وہ صحابہ یسوبو، وہ دوڑ کے آ گئے، ہمارے گھر میں آ گئے. اب سب صحابہ وہاں فاجتمعوا، لوگ جمع ہو گئے. وہاں ایک کہنے والے نے کہا این مالک ابن الدخیش، کہ سب نظر آ رہے ہیں اور وہ مالک ابن دخیش نظر نہیں آ رہا. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس آدمی کی مالک ابن دخیش سے کچھ ناراضگی ہوگی. تو خاص طور پر اس نے کہا کہ ہم سب جمع ہیں اور مالک ابن دخیشن یا مالک ابن الدخشن نظر نہیں آ رہا. تو انہی میں سے ایک آدمی کہنے لگا ذالک منافق لا يحب اللہ ورسولہ، وہ تو منافق ہے، اللہ رسول سے محبت نہیں کرتا. اس کو منافق کہہ دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقل ذاک، ایسی بات مت کہو. کسی مسلمان کو اس طرح منافق کہنا یہ صحیح نہیں ہے. لا تقل ذاک، ایسا مت کہو. الا تراہ قد قال لا الہ الا اللہ یرید بذلک وجہ اللہ، کیا تم نہیں دیکھتے مالک ابن دخیشن کو کہ اس نے کلمہ پڑھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ اور اللہ کی رضا کے لیے پڑھا ہے، تو اب اس کو منافق کیوں کہتے ہو؟ گویا آپ نے منافق کہنے والے پر نکیر فرمائی کہ وہ جس کو تم منافق کہتے ہو وہ تو کلمہ گو مسلمان ہے، اس کو تم منافق کیسے کہہ رہے ہو؟ نہیں کہنا چاہیے. لا تقل ذاک، اس طرح مت کہو. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا تو انہوں نے جواب میں کہا اللہ و رسول عالم، ٹھیک ہے اللہ رسول ہی کو زیادہ معلوم ہے. لیکن پھر اس نے اعتراض کیا اور کہا فإنا نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين، ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی توجہ رہتی ہے اور خیر خواہی رہتی ہے منافقین کی طرف، یعنی وہ منافقوں سے ملتا جلتا رہتا ہے، ان کے پاس اٹھتا بیٹھتا ہے، ان کے پاس جاتا ہے. تو اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ منافق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ عز و جل نے جہنم پر حرام کر دیا ہے اس شخص کو جو لا الہ الا اللہ کہہ دے اور اس سے وہ اللہ کی رضا کو تلاش کرتا ہو. یہی مذہب ہے اہل سنہ والجماعہ کا کہ اگر کوئی آدمی کلمہ پڑھ لیتا ہے تو اس پر مسلمان کے احکام جاری کیے جائیں گے، اور پھر اگر کسی گناہ کا وہ ارتکاب کرتا ہے تو گناہ کے ارتکاب کی وجہ سے وہ ایمان سے خارج نہیں ہوتا، کفر میں داخل نہیں ہوتا. نہیں اہل السنہ والجماعہ منزلہ بین المنزلتین کے قائل ہیں. احناف تو بلکہ تمام اہل السنہ والجماعہ ائمہ اربعہ اور تمام اہل السنہ والجماعہ کہتے ہیں کہ جو مسلمان اگر فاسق بھی ہو یا غلط کار بھی ہو تو بھی وہ ایمان سے خارج نہیں ہوتا جب تک کہ ایمان کے صریح منافی کوئی قول یا عمل صریح طور پر اس سے سرزد نہ ہو جائے. حتی تروا کفرا بواحا عندکم من اللہ فیہ برہان، مشکات میں بھی موجود ہے، بخاری میں بھی آئے. جب تک کھلا کفر کسی مسلمان سے ظاہر نہ ہو ہم اسے مسلمان نہیں سمجھ. اب یہ 400 طالب علم ہے، میں نے آپ سے کسی سے کلمہ نہیں سنا، لیکن اس کے باوجود میرے لیے ضروری ہے کہ میں آپ سب کو مسلمان سمجھوں، بلکہ مسلمان ہی نہیں بلکہ نیک سمجھوں. میں نیک ہی سمجھتا ہوں آپ کو، میں تو حضرت کہتا ہوں آپ سب کو.
حضرت بنے ہوئے ہیں آپ ماشاء اللہ. تو جو بھی آدمی من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فذلک المسلم الذی له ذمۃ اللہ وذمۃ رسولہ. یہ بھی مشکات میں موجود ہے. کوئی مسجد میں آئے گا نماز پڑھے گا تو ہم اسے کافر کہیں گے منافق کہیں گے؟ نہ کافر کہیں گے نہ منافق کہیں گے, ہم اسے مسلمان کہیں گے. جمعے میں جو بھی آ جائے, جو بھی کسی نماز میں آ جائے, من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا, یہ تو حدیث ہے. اور ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں ودخل مدرستنا. اگر کوئی دور حدیث میں ہمارے مدرسے میں داخل ہوتا ہے, ہو سکتا ہے کہ اندر سے وہ کافر ہو, کافروں کا ایجنٹ ہو, یہود کا, نصارہ کا, امریکہ کا, عیسائیوں کا, روس کا, انڈیا کا, لیکن ہم اس کو ایجنٹ نہیں سمجھ سکتے. ہم اس کو مسلمان ہی سمجھیں گے, ہم اس پر ایمان کے احکام جاری کریں گے جب تک کہ اس سے کفر بواح عندکم من اللہ فیہ برہان ظاہر نہ ہو جائے. تو عتبان ابن مالک رضی اللہ عنہ کے گھر میں جب مالک ابن دخیشن نہیں آئے تو لوگوں نے کہا منافق ہے. آپ نے فرمایا ایسا مت کہو, اس نے کلمہ پڑھا ہوا ہے تو وہ تو مسلمان ہی سمجھا جائے گا, اور جس آدمی نے کلمہ پڑھ لیا تو حرمہ اللہ علی النار, اللہ تعالی نے اس کو آگ کے اوپر حرام قرار دیا. باقی منافقوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا, اس میں یہ بھی احتمال ہے کہ وہ ان کی ہدایت کے لیے ایسا کرتے ہوں, تب تو ان کے اوپر کوئی ملامت نہیں ہے. اور اس کا بھی امکان ہے کہ وہ اٹھتے بیٹھتے اس لیے ہوں تاکہ ان کی خبریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا مسلمانوں کو پہنچائیں. تو اس میں بھی کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے. لیکن اس کا بھی امکان ہے کہ ان کی دوستی کافروں کے ساتھ ہو, زیادہ اٹھنا بیٹھنا منافقوں کے ساتھ ہو, تو صورت میں بھی وہ کافر نہیں ہوں گے, زیادہ سے زیادہ فاسق ہوں گے, گناہگار ہوں گے. ان کو اپنے عمل سے توبہ کرنی چاہیے, لیکن اس کی وجہ سے ہم ان کو کافر, اور جو نہ مانے وہ بھی کافر, ہم اس پر سب کے اوپر کفر کے احکام جاری نہیں کر سکتے. اس لیے کہ تکفیر کے اندر بہت زیادہ احتیاط کرنی پڑتی ہے. جیسے کہ آپ پڑھ رہے ہوں گے یا نہیں پڑھا ابھی تک, چلو پڑھ لیں گے. حضرت صدر صاحب مدد علم کیا یہ بحث بہت تفصیل سے آتی ہے. تکفیر میں بہت ہے. من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فذلک المسلم من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ من قال لا الہ الا اللہ حرمہ اللہ علی النار. اب یہ حدیث اصل میں تو ہے بخاری اول کی, لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے وہاں سے اس کو اٹھایا اور کتاب المغازی میں غزوہ بدر کے اندر ذکر کیا ادنا مناسبت کے ساتھ کہ یہ روایت جو ہے یا عتبان ابن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. ان کے گھر میں یہ واقعہ پیش آیا تھا, اور عتبان ابن مالک رضی اللہ عنہ یہ کوئی عام آدمی تو ہے نہیں, عام صحابی تو نہیں ہے, شہید بدر, یہ غزوہ بدر کے اندر شریک ہوئے تھے. چلو جی. استاد جی, لا الہ الا اللہ سے مراد پورا کلمہ طیبہ ہے, اس کا پہلا جز پڑھنے سے اسلام کے احکامات جاری ہیں؟ لا الہ الا اللہ کلمہ طیبہ کا جو پہلا جز ہے, صرف یہی جز پڑھنے سے اسلام کے احکامات جاری ہوتے ہیں, دوسرا جز بھی ضروری ہے؟ نہیں, ضروری تو دونوں ہے, لیکن یہ ہے کہ تمام ضروریات دین کا ذکر ضروری نہیں ہے, بلکہ تمام ضروریات کون صاحب ہیں, کہاں ہیں؟ ہاں, تمام ضروریات دین کا شروع میں علم ہونا بھی کوئی ضروری نہیں ہوتا. اگر آدمی مسلمان ہو جائے کہ بھئی میں اسلام قبول کرتا ہوں, لیکن اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ جناب اس میں ختم نبوت بھی شامل ہے, اور اس میں آخرت پر یا جناب کرامات الاولیاء حق, الجنت حق والنار حق, اور یہ سب چیزیں یہ بھی آپ کو شراکات میں جا کے پتہ چلی ہیں. حالانکہ اس سے پہلے بھی ہم آپ کو مسلمان ہی سمجھتے تھے, جب تک شراکات آپ نے نہیں پڑھی تھی پھر بھی ہم آپ کو مسلمان سمجھتے تھے, اور شراکات پڑھ لی پھر بھی آپ مسلمان ہیں. اس لیے کہ ایمان جو ہے اجمالاً بھی کافی ہو جاتا ہے. تو یہ لا الہ الا اللہ یہ عنوان ہے. جیسے ہم کہتے ہیں قل هو اللہ پڑھو, تو قل هو اللہ یہ عنوان ہے, اصل میں اس سے مراد پوری قل هو اللہ ہے. اس طرح آمنت باللہ کما ہوا
बिअस्माइही व सिफातिही व क़बिलतु जमीअ अहकामिही, आदमी मुसलमान हो जाए। फिर आहिस्ता आहिस्ता तफसीली अकायद का इल्म होता रहता है। आपको भी रोज बरोज इल्म बढ़ रहा है। पहले बहुत सारे आपको अकायद का इल्म नहीं था और चीज़ों का इल्म नहीं था, शरअ अकायद में जाकर इल्म हुआ है, अब इल्म हो रहा है। तो लेकिन हम पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह आपको मुसलमान समझते थे, अब भी मुसलमान समझते, आपकी तकफीर नहीं करते हम। चलो जी। وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبد الله بن عامر بن ربيعة وكان من أكبر بني عدي وكان أبوه شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم أن عمر استعمل قدامة بن مزعون على البحرين وكان شهد بدرا وهو خال عبد الله بن عمر وحفصة رضي الله عنهم. اب یہ سند امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر کی، حدیث تو ذکر نہیں کی، لیکن مقصد یہی بات بتانی ہے کہ جو حضرات غزوہ بدر میں شریک ہوئے ہیں ان میں حضرت قدامہ ابن مزعون رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں اور وہ بدری صحابی ہیں. حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی عبد اللہ ابن عامر ابن ربیعہ وکان من اکبر بنی عدی وکانا ابوہ شہید بدرا، اور ان کے جو ابا تھے عبداللہ کے وہ بھی غزوہ بدر کے اندر شریک ہوئے ہیں. اور عبداللہ کے ابا کون ہے؟ عامر ابن ربیعہ. اور یہ وہی عامر ابن ربیعہ ہے؟ ہاں جی، کون بتائے گا؟ جنہوں نے نظر لگائی تھی نظر لگی تھی کس کو؟ حضرت سہل ابن حنیف رضی اللہ عنہ کو. اور عجیب بات ہے کہ دونوں بدری صحابی ہیں، دونوں بدری صحابی ہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ نظر برحق ہے، العین حق. یہ بھی آپ شرح قائد میں پڑھ کر آئے ہو، حالانکہ پہلے یہ بھی پتہ نہیں تھا آپ کو. تو نظر کا لگ جانا برحق ہوتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ جس کی نظر لگی ہے وہ بھی نیک آدمی ہو اور جس کو نظر لگی ہے وہ بھی نیک آدمی ہو، دونوں صحابی ہوں، بلکہ دونوں اعلیٰ درجے کے صحابی ہوں. شہید بدرن پیچھے گزرا ہے کہ ابو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سہل ابن حنیف پر تکبیر پڑھی اور فرمایا کہ انہ قد شہید بدرن. اور یہ عامر ابن ربیعہ کے بارے میں آ رہا ہے شہید بدرن. اور اسی لیے کہتے ہیں کہ بسا اوقات باپ کی نظر لگ جاتی ہے اپنی اولاد کو، ماں کی نظر لگ جاتی ہے اپنے بیٹے اور بیٹی کو. اسی لیے جب بھی کوئی کسی آدمی کی کوئی بات آپ کو اچھی لگے تو آپ کو فوراً کیا کہنا چاہیے؟ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. بیٹے کی کوئی بات اچھی لگے، بچے کی ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. استاد اچھا لگے، شاگرد اچھا لگے، دوست اچھا لگے، اپنی موٹر سائیکل اچھی لگے، کوئی بھی چیز آپ کو اپنی اچھی لگے تو فوراً کہنا چاہیے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. اس سے نظر سے حفاظت ہو جاتی ہے، کیونکہ نظر صرف دشمنی کی نہیں لگتی مولوی صاحب، نظر محبت والے کی بھی لگ جاتی ہے، حتیٰ کہ ماں کی اپنے بچے کو اور باپ کی اپنی اولاد کو بھی لگ جاتی ہے. اور ایک نیک آدمی کی نظر دوسرے نیک آدمی کو بھی لگ سکتی ہے. اس لیے ہمیشہ ماشاء اللہ لا قوت باللہ کا اہتمام کرنا چاہیے. اچھا جی، تو اب یہ روایت عجیب ہے. اس سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی ذہانت کے ساتھ دو صحابیوں کے بدری ہونے کو ذکر کیا ہے. ایک عامر ابن ربیعہ جو کہ روایت کرنے والے ہیں، اور وہ روایت کر رہے ہیں قدامہ ابن مزعون کا واقعہ. اور قدامہ ابن مزعون کا واقعہ جب انہوں نے نقل کیا تو انہوں نے فرمایا کہ شہید بدرن. تو اس سے معلوم ہوا کہ عامر ابن ربیعہ جو واقعہ نقل کرنے والے ہیں وہ بھی بدری صحابی ہیں، اور قدامہ ابن مزعون رضی اللہ عنہ کا جو واقعہ نقل کیا جا رہا ہے وہ بھی بدری صحابی ہیں. اچھا جی، ان عمر استعمل قدامہ ابن مزعون. ان عمر یہ بیان ہے کس کا؟ عامر ابن ربیعہ کا.
عبداللہ ابن عامر ابن ربیعہ اپنے والد عامر ابن ربیعہ سے نقل کرتے ہیں کہ عمر فاروق نے قدامہ ابن مظعون کو گورنر بنایا بحرین کا. استعملہ عامل بنایا یعنی گورنر بنایا بحرین کا. اور کچھ دن پہلے ہم نے آپ کو اپنی تصحیح میں غلطی کے اقرار میں بتایا تھا کہ ایک ہے قدامہ ابن مظعون، ایک ہے عثمان ابن مظعون. عثمان ابن مظعون دونوں مہاجر صحابی ہیں، دونوں مہاجر ہیں، لیکن حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ عنہ کا انتقال بہت پہلے ہجرت کے کچھ عرصے کے بعد ہو گیا تھا. اس لیے جنت البقیع میں جو پہلی قبر بنی ہے وہ عثمان ابن مظعون رضی اللہ عنہ کی بنی ہے، جیسا کہ مشکات کی روایتوں میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا اگر پڑھا ہو. اور یہ جو قدامہ ابن مظعون ہے یہ ان کے بھائی ہیں، عثمان ابن مظعون کے بھائی ہیں، اور یہ بھی مہاجر صحابی ہیں. اور یہ نہ صرف یہ کہ مہاجر صحابی ہیں بلکہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے برادر نسبتی ہیں، جس کو اردو میں سالہ کہتے ہیں، کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بیوی تھی، ان کی بیوی کے سگے بھائی تھے حضرت قدامہ ابن مظعون. تو قدامہ ابن مظعون کی جو ہمشیرہ ہیں وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زوجہ محترمہ ہیں. تو اس اعتبار سے عمر فاروق قدامہ ابن مظعون کے بہنوئی ہو گئے، اور قدامہ ابن مظعون عمر فاروق کے لیے برادر نسبتی ہو گئے. آواز آ رہی نہیں آ رہی والے سے؟ ہماری جو یہ بخاری جلد ثانی ہے یہ اس میں رشتے آپ کو بہت سمجھ میں آئے. اچھا جی، تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت قدامہ ابن مظعون رضی اللہ عنہ کو بحرین کا گورنر بنا دیا. اور قدامہ ابن مظعون بھی کوئی معمولی آدمی تو نہیں ہے، ایک تو سابقون الاولون میں سے ہیں، مہاجر ہیں، اور پھر وکان شہیدہ بدر، اور یہ غزوہ بدر کے اندر شریک ہوئے ہیں. وہ خال عبداللہ ابن عمر و حفصہ، اور یہ ماموں ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت حفصہ کے. وہ عبداللہ ابن عمر اور حضرت حفصہ کی والدہ کے سگے بھائی ہیں، تو ان کے ماموں ہو گئے. ماموں ہیں، ان کو گورنر بنا دیا. پھر وہ قصہ ہوا جو ہم نے مختصراً بتایا تھا کہ ان پر یہ الزام لگایا گیا کہ انہوں نے شراب پی ہے. انہوں نے انکار کیا کہ نہیں، میں نے شراب نہیں پی ہے، اور یہ غلط فہمی ہوئی ہے. لیکن بہرحال دو گواہ مل گئے اور ان دو گواہوں نے گواہی دی. خود قدامہ ابن مظعون رضی اللہ عنہ کی جو بیوی تھیں ان کا بیان بھی کچھ گواہی کے حق میں جا رہا تھا. تو بہرحال عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان پر حکم دیا کہ ان کو 80 کوڑے لگا دیے جائیں. چنانچہ 80 کوڑے ان کو لگائے گئے. اور اسی سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو بدری صحابی ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا ہے، اور یہ بھی فرما دیا اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم، یعنی تمہاری مغفرت ضرور ہوگی اور تمہاری ساری غلطیاں معاف ہو جائیں گی. اب چاہے تو حد کے ساتھ ہو چاہے تو بغیر حد کے ہوں، دنیا ہی میں کچھ تکلیف پہنچ گئی تو معاف ہو گئی، یا غلط حد لگا دی گئی آخرت میں درجہ ان کا بڑھ جائے گا. تو یہ تو اللہ ہی کو معلوم ہے کیا ہوا تھا. لیکن بہرحال یہ واقعہ پیش آیا ہے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پورا واقعہ یہاں ذکر نہیں کیا، صرف یہ روایت اس روایت کی سند ذکر کی اور اس سند سے دو فائدے اٹھائے. ایک یہ کہ عامر ابن ربیعہ رضی اللہ عنہ شہید بدر، دوسرا قدامہ ابن مظعون جو ہیں وہ بھی شہید بدر. چلو وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جويرية عن مالك عن الزهري أن سالم بن عبد الله أخبره قال أخبر رافع بن خديج عبد الله بن عمر رضي الله عنهم أن عميه وكانا شهدا بدرا أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع. قلت لسالم فتكريها أنت؟ قال نعم إن رافعا أكثر على نفسه. سر جی ایک سوال ہے. کون صاحب؟ کہاں؟ 247.
247 ہاں بھائی کہاں ہیں بیٹھے ہوئے؟ ہاں جی سر جی، جس کو نظر لگے اس کا علاج کا طریقہ شریعت کے مطابق کیا ہے؟ جس کو نظر لگے اس کا علاج کا طریقہ شریعت کے مطابق کیا ہے؟ مشکات میں لکھا ہوا. کیوں نہیں پڑھی مشکات؟ تمہیں کس نے داخلہ دے دیا یہاں؟ واپس جاؤ موقوف علیہ میں داخلہ لو اور مشکات پڑھ کے آؤ تاکہ تمہیں کچھ علم ہو. کہانیاں چھوڑ دو، قرآن حدیث پڑھو جا کے. چلو جی. حدثنا عبداللہ ابن محمد ابن اسماء، ہم سے حدیث بیان کی عبداللہ ابن محمد ابن اسماء. اور وہاں جو مشکات میں ہے وہ تو وہ علاج ہے جو حدیث سے ثابت ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سارے علاج بزرگوں سے بھی نقل کیے گئے جو علاج حدیث سے ثابت ہے. وہ تو وہاں لکھا ہوا ہے، میں نہیں بتاتا. ایک ہی بات بار بار آپ کو بتاتے رہے اور آپ بھولتے رہو تو ہمارا دماغ خراب ہوا ہے. ہم کو آپ کو غلام لگے ہوئے ہیں. ایک ہی بات بتاتے رہے اور آپ بھولتے رہے، آپ یاد ہی نہ کرو اس کو، تو وہ تو نہیں بتاتا. البتہ اور بہت سارے علاج بزرگوں نے ذکر کیے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ والی آیت 7 مرتبہ پڑھ کر دم کر دیا جائے، اس سے بھی نظر اترتی ہے. اس طرح یہ بھی ذکر کیا گیا کہ سورۃ الملک کی آیت ہے کہ فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. یہ آیت بھی 7 مرتبہ کسی آدمی کے کان میں پڑی جائے اس سے بھی نظر بد دور ہو جاتی ہے. اور بھی بہت سارے علاج عامل لوگ ذکر کرتے ہیں اور بھی لوگ ذکر کرتے ہیں، تو کوئی سا بھی علاج کر سکتے ہیں. اصل علاج تو دعا ہے کہ دعا جو ہے وہ مخل عبادہ ہے. اچھا جی. حدثنا عبداللہ بن محمد بن اسماء قال حدثنا جویریۃ عن مالک عن الزہری. زہری کی روایت ہے کہ سالم ابن عبداللہ نے زہری کو بتایا. یہ سالم ابن عبداللہ ابن عمر یہ بھی کبار تابعین میں سے ہیں اور یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں. سالم ابن عبداللہ نے زہری کو یہ بات بتلائی اور یہ بتایا کہ رافع ابن خدیج نے عبداللہ ابن عمر کو یہ بتلایا تھا کہ ان کے 2 چچا جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے تھے ان دونوں نے رافع ابن خدیج کو یہ بات بتلائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھیتوں کو بٹائی پر دینے سے منع فرمایا ہے. تو میں نے سالم ابن عبداللہ سے کہا. کس نے کہا؟ زہری نے. ابن شہاب زہری کہتے ہیں کہ میں نے سالم ابن عبداللہ سے کہا کہ تم یہ سند مجھے سنا رہے ہو اور حدیث سنا رہے ہو اپنے والد کے حوالے سے، اور والد سنا رہے ہیں رافع ابن خدیج سے، اور رافع ابن خدیج نقل کر رہے ہیں اپنے 2 چچاؤں سے، اور وہ دونوں چچا غزوہ بدر میں شریک ہوئے تھے. لیکن فتکریہا انت، تم تو بٹائی پہ دیتے ہو اپنی زمین ہے. روایت یہ نقل کر رہے ہو کہ نہان کرا المزار، اور تم تو بٹائی پر دیتے ہو. قال نعم، تو انہوں نے کہا نعم، ہاں یہ بات ٹھیک ہے میں تو دیتا ہوں. ان رافعا اکثر علی نفسه، کہ رافع ابن خدیج نے اپنے اوپر حد سے تجاوز کر دیا ہے، یعنی وہ صورتیں بھی انہوں نے ناجائز قرار دے دی ہیں جو اصل میں جائز تھی. اب یہ بحث ہے ساری جو کتاب المزارع کے اندر انشاءاللہ آئے گی، اور وہاں مشکات اول کے اندر بھی یہ گزر چکی ہے. لیکن ظاہر ہے کہ آپ تو پڑھ کے ہی نہیں آتے، آپ تو کہانیاں یاد کر کے آتے ہو، تو وہاں یہ سب روایتیں گزر چکی ہیں. اور بخاری میں بھی اول میں حضرت کیا انشاءاللہ آئیں گے. تو یہاں جو حدیث ہے اس کا تعلق تو مزارعات سے یا زمینوں کو بٹائی پر دینے سے ہے، لیکن اس حدیث کو یہاں ذکر کیا صرف یہ بتانے کے لیے کہ رافع ابن خدیج رضی اللہ عنہ کے 2 چچا تھے،
جن کا ایک کا نام تھا زہیر اور دوسرے کا نام تھا محیر. ایک چچا کے نام زہیر ہونے میں تو سب کا اتفاق ہے کہ زہیر ہی ان کا نام تھا، لیکن جو دوسرے چچا تھے ان کا نام محیر تھا یا مظہر تھا. بعض کہتے ہیں کہ ان کا نام مظہر تھا، بعض کہتے ہیں کہ نہیں محیر تھا. اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اسی کو راجح قرار دیا کہ دونوں چچاؤں کا نام تھا زہیر اور محیر. یہ جو زہیر اور محیر تھے یہ دونوں غزوہ بدر کے اندر شریک ہوئے تھے. تو حضرت زہیر ابن خدیج اور حضرت محیر ابن خدیج رضی اللہ عنہما یہ دونوں صحابی ہیں اور یہ رافع ابن خدیج کے بھائی ہیں. اور تو یہ جو زہیر اور محیر ہیں یہ دونوں حضرات جو ہیں یہ ومر الحدیث فی صفحہ 315 فی الحرث نکال لو جی. یاد رکھو حدیث پڑھنے کا مطلب تقریر یاد کرنا نہیں ہے. حدیث پڑھنے کا مطلب ہے کہ الحدیث یفسر بعضہ بعضا، حدیثیں دیکھی جائیں، ایک حدیث سے پھر دوسری حدیث کی تفسیر کی جائے اور یہ دیکھا جائے کہ یہ حدیث کہاں کہاں آئی ہے اور اس سے کون کون سے مسائل مستنبط کیے گئے ہیں. اب دیکھو یہ صفحہ 315 پر نیچے ہے کہ حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليث عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس عن رافع بن خدیج قال حدثني عمایا، میرے چچاؤں نے مجھے یہ بات بتائی کہ وہ اپنی زمینوں کو بٹائی پر دیا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس پیداوار کے ساتھ جو نالیوں کے اوپر اگتی ہو یا کسی ایسی چیز کے ساتھ کہ جس کو صاحب الارض مستثنا کر دے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے منع کر دیا. تو میں نے رافع سے پوچھا کہ کیا حکم ہے اگر زمین کو دینار اور درہم کے بدلے میں دیا جائے؟ تو رافع نے فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ دینار اور درہم کے بدلے میں آپ زمین ٹھیکے پر دے دیں. اور وہ صورت جس سے منع کیا گیا ہے اس میں اگر حلال و حرام کو جاننے والے غور و فکر کریں تو اس کو جائز قرار نہیں دیں گے، اس لیے کہ اس کے اندر مخاطرہ ہے، یعنی شرکت فی کل الخارج نہیں ہے. یہ اصل میں ایک لمبی بحث ہے، خلاصہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ تکرار ہو جائے. اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ کی زمین ہے آپ اس کو کرائے پر دے دیں تو اس میں تو کسی کو کوئی اشکال نہیں ہے اور وہ جائز ہے. مثلا آپ کا کھیت کا یا کوئی زمین ہے، آپ نے 3 سال کے لیے اس کو
کرائے پر دے دیا، ہر سال کے پہلے سال کے اتنے پیسے، دوسرے سال کے اتنے پیسے، تیسرے سال 1 سال کے لیے دیں تو بھی جائز ہے، 2 سال 3 سال کے لیے دیں. تو زمین کو کرائے پر دینا یہ ایسے ہی ہے جیسا کہ مکان کرائے پر دینا لینا، دکان کرائے پر دینا لینا. تو اگر مکان، دکان، زمین متعین ہے، کرایہ متعین ہے، تو یہ کرائے کا معاملہ جائز ہے ناجائز ہے؟ جائز ہے. آپ دنیا میں سارے لوگ دکان کرائے پر لیتے ہیں، مکان کرائے پر لیتے ہیں، زمین کرائے پر لیتے ہیں. آپ کہتے ہیں بھئی یہ زمین میں نے 1 سال کے لیے لی، اتنے پیسے میں کرائے کے دوں گا. یہ ہے کرا کا مسئلہ، یعنی کرائے پر دینے اور لینے کا. اس میں کوئی ناجائز بات نہیں ہے، اور سارے امام اس کے اوپر متفق ہیں. ایک ہے کہ کرائے پر دینا اور اس میں بٹائی پر دینا. ایک ہے کرائے پر دینا، دوسرا ہے گویا ایک ہے اجارہ اور دوسرا ہے مزارعہ. اجارے میں تو کوئی اشکال نہیں ہے، اجارہ تو سب کے نزدیک جائز ہے. امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد ابن حنبل، امام شافعی، تمام ائمہ اس کے قائل ہیں کہ آپ اپنی زمین، آپ اپنا دکان، مکان، حتیٰ کہ آپ اپنی ٹیکسی، اپنی کار، کوئی بھی چیز آپ کرائے پر چلانا چاہو تو چلا سکتے ہو، بشرطے کہ جس چیز کو کرائے پر دیا جا رہا ہے وہ بھی متعین ہو، اور کرایہ جو ہے وہ بھی متعین ہو، اور اس میں جہالت مفضیہ الی المنازعہ نہ پائی جاتی ہے. لیکن اگر کرائے پر نہ دیا جائے بلکہ بٹائی پر دیا جائے، پھر اس کی 2 صورتیں ہیں. اس کی پہلی صورت تو یہ ہے کہ مالک جو ہے وہ کسی حصے کو مستثنا کر دے. مثلا وہ یہ کہہ دے کہ بھئی یہ زمین میں تمہیں بٹائی پر دے رہا ہوں، تم اس میں گندم کاشت کرو، چاول لگاؤ، یا جو بھی فلاں چیز، جو بھی تم چیز فلاں چیز لگاؤ گے اس میں سے 50 من میری، باقی سب تمہاری. یہ ناجائز. وجہ یہ آپ جانتے ہیں کہ اس کا امکان ہے کہ پیداواری کل کتنی ہو؟ 50. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پیداوار صرف 55 ہو، تو ایک کو 50 مل گئی، دوسرے کو 5 مل گئی. یہ ناجائز. یہ استثناء ہوتا ہے مقدار میں، اور کبھی استثناء ہوتا ہے زمین کے اندر. اور اس کا رواج تھا وہاں مدینہ منورہ میں کہ وہ یہ کہتے تھے کہ بھئی دیکھو یہ جو پانی کی نالی جا رہی ہے، کیا کہتے ہیں آپ اس کو؟ کھال کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ چلو جو بھی کہتے ہیں، کھال یا جو بھی ہے. تو اس پانی کی کھال اور نالی کے دونوں طرف اس اتنی جگہ تک جو پیداوار ہوگی وہ میری، اور باقی جو حصہ ہے اس کی جو پیداوار ہوگی وہ تمہاری. اور جو گاؤں دیہات کے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ جو نالی یا کھال کے دائیں بائیں ہیں وہاں پیداوار زیادہ ہوتی ہے اور باقی حصے کے اندر پیداوار کم ہوتی ہے. یا یہ کہا کہ اس زمین کے اس حصے تک جتنی پیداوار ہوگی وہ میری اور باقی تمہاری. ساری زمین میں تمہیں خالی دے رہا ہوں، تم اس پہ کاشت کرو اور بیج ڈالو، ہل چلاؤ وغیرہ وغیرہ، گوڈی کرو، پانی لو، اور جو پیداوار ہوگی اتنے حصے کی جناب میری، باقی سب تمہاری. تو اگر کوئی مقدار متعین کر کے کہا جائے تو بھی ناجائز ہے کہ 50 من میری باقی تمہاری. یا یہ کہا کہ جو کھال کے ارد گرد ہے وہ میری باقی تمہاری، یہ سب ناجائز ہے، کیونکہ اس میں شرکت فی کل الخارج نہیں پائی جا رہی. مزارعات کی صرف وہ صورت جائز ہے صاحبین اور ائمہ ثلاثہ رحمہم اللہ کے نزدیک کہ جن میں شرکت فی کل الخارج پائی جائے، اور یہ کہا جائے کہ بھئی تم اس میں ہل چلاؤ، پانی دو، اور جو بھی پیداوار ہوگی اس میں 60% تمہاری، 40% میری، یا 70% میری، 30% تمہاری. کوئی بھی آپ تناسب ریشو طے کر لیں، 60 کا 40 کا 65 کا 35 کا 70 کا 30 کا، آدھا آدھا کوئی بھی کر لیں، لیکن
ائمہ ثلاثہ اور صاحبین رحمہ اللہ کے نزدیک جواز کے لیے شرط یہ ہے کہ شرکت فی کل الخارج پائی جائے. اگر 10 کلو ہوئی تو بھی وہ تناسب چلے گا، اور اگر 1000 کلو ہوئی تو بھی وہی تناسب چلے گا. پیداوار کم ہو یا زیادہ ہو، جتنی بھی پیداوار ہوگی، اگر 60 دانے بھی ہوں گے، 100 دانے بھی پیدا ہوں گے، اس میں بھی شرکت ہوگی. تو اگر شرکت فی کل الخارج ہو اور ہر ایک کا تناسب طے شدہ ہو تو یہ مزارات کی صورت جمہور علماء کے نزدیک جائز ہے. خلاصہ کیا ہوا کہ اگر دینار و درہم کے ساتھ ہو تو اس کے جائز ہونے میں تو کوئی کلام ہی نہیں ہے، لیکن اگر دینار و درہم کے ساتھ نہ ہو بلکہ پیداوار کا کوئی حصہ طے کیا گیا ہو تو اگر وہ مقدار کے طور پر متعین ہو یا زمین کے کسی حصے کو مستثنا کر دیا گیا ہو وہ ناجائز ہے تمام علماء کے نزدیک. لیکن اگر شرکت فی کل الخارج ہو تو وہ جائز ہے عند جماہیر العلماء وعند الائمۃ الثلاثہ وعند صاحبین رحمہم اللہ تعالی. اب جب یہ حدیث چلی ہے بالکل شروع میں کہ زہیر اور محیر جو تھے وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزارع کو کرایہ پر دینے سے منع کیا تو لوگ ایک دم حیران ہوئے کہ کیا مطلب ہے، ہم کرائے پہ دے ہی نہیں سکتے. بعد میں پتہ چلا کہ کرایہ سے مراد کرایہ نہیں ہے بلکہ کرایہ سے مراد مزارعات ہے، بٹائی پر دینے کی. کیونکہ خود روایت میں آ رہا ہے کہ رافع ابن خدیج سے پوچھا گیا کہ اگر دینار و درہم کے ساتھ اس کو دیا جائے تو جائز ہے؟ نہیں، کہا اس میں تو کوئی حرج ہی نہیں ہے. تو پہلے اشکال تو یہ ختم ہوا کہ دیکھنے میں نظر آ رہا تھا کہ کرائے پر دینا ہی ناجائز ہے. بعد میں پتہ چلا کہ نہیں، کرائے پر دینا تو جائز ناجائز نہیں ہے، جائز ہے. البتہ جہاں بٹائی پر دینا ہے وہ مراد ہے. اب سوال یہ کہ بٹائی پر دینا بھی تو بعض صورتوں میں جائز ہے. اس کا جواب یہ نکلا کہ جہاں مخاطرہ پایا جائے، خطرہ ہو کہ ساری پیداوار ایک کو مل جائے گی اور دوسرے کو کچھ بھی نہیں ملے گا، محروم رہ جائے گا، اس مخاطرہ کی صورت کے اندر یہ مزارات جائز نہیں ہوگی. لیکن مزارات کی وہ صورت جس میں شرکت فی کل الخارج ہو وہ جمہور علماء کے نزدیک جائز. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اب آ جاؤ اپنی اصل جگہ میں، یعنی کتاب المغازی میں، کہ مجھے رافع ابن خدیج نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو یہ بات بتلائی کہ ان کو دونوں چچا جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے تھے انہوں نے رافع ابن خدیج کو یہ بات بتلائی. یہ رافع ابن خدیج بھی بدری صحابی ہیں اور ان کے جو دونوں چچا ہیں وہ بھی بدری صحابی ہیں. ان دونوں نے یہ بات بتلائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزارع کو، اب دیکھو اگر آپ لفظی ترجمہ کرو گے تو لفظی ترجمہ یہ ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزارع کو کرائے پر دینے سے منع کیا. حالانکہ اس کے تو ناجائز ہونے کا کوئی بھی قائل نہیں، بلکہ خود جو بھی میں نے آپ کو روایت دکھائی ہے اس میں خود رافع ابن خدیج رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ اگر دینار و درہم کے ساتھ کرائے پر دیا جائے، انہوں نے کہا اس میں کوئی حرج نہیں ہے. پھر انہوں نے تفصیل بیان کی کہ اگر استثناء ہو کسی محدود مقدار کا یا استثناء ہو زمین کے کسی محدود علاقے کا، وہ استثناء ناجائز ہے. لیکن اگر شرکت فی کل الخارج ہو تو پھر بٹائی پر دینے کی اجازت ہے. تو میں نے سالم سے کہا، کون کہتے ہیں؟ قلتو کی ضمیر راجع کس کی طرف ہے؟ زہری کی طرف. تو زہری جو ہے وہ کہتے ہیں میں نے سالم سے کہا فتکریہا انت، آپ تو کرائے پر دیتے ہیں یا بٹائی پر دیتے ہیں؟ کہا میں تو دیتا ہوں. اور کہا کہ ان رافعا اکثر اعلی نفسی، کہ رافع نے اپنے نفس کے اوپر حد سے تجاوز کر دیا. کیا مطلب؟ کہ وہ روایت اس طریقے سے نقل کرتے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ شاید کرائے پر دینا بھی ناجائز ہے اور مزارات کی سب صورتیں بھی ناجائز ہیں. انہوں نے اپنے اوپر بڑا ظلم کیا ہے، یہ مطلب ہے. اکثر اعلی نفسی، انہوں نے اپنی جان پر حد سے زیادہ ظلم، حد سے زیادہ بڑھ گئے. یوں کر لو وہ اپنی جان پر حد سے زیادہ بڑھ گئے ہیں. یعنی جو بات جس طریقے سے کہنی چاہیے تھی اس طریقے سے وہ نہیں کہہ رہے.
بس یہ کہہ رہے ہیں کہ مزارے کو کرائے پر دینا منع ہے، حالانکہ ایسا تو نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کرائے پر دینے سے منع فرمایا، نہ مزارات پر دینے سے منع فرمایا. البتہ جو منع فرمایا ہے وہ استثناء سے منع فرمایا ہے، بما یستثنیہ صاحب الحرث، جیسا کہ کتاب الشرب و باب الحرث کی روایتوں کے اندر آپ نے پڑھ لیا. اور اسی سے معلوم ہوا کہ نیک لوگ بعض اوقات ایک مجمل بات چلا دیتے ہیں، حالانکہ وہ مجمل بات کچھ صحیح ہوتی ہے اور کچھ غلط ہوتی ہے. جب آپ تفصیل میں جاتے ہیں، علماء کے پاس جاتے ہیں، پھر وہ بتاتے ہیں کہ نیک لوگ جو یہ بات کر رہے ہیں ان میں سے اتنی بات تو صحیح ہے، اتنی بات غلط ہے. تو یہ کہنا کہ مزارے کو کرائے پر دینا منع ہے اور جناب ہمارے چچاؤں نے منع کیا، یہ علی الاطلاق نہیں ہے. اگر دینار و درہم کے ساتھ ہو تو بھی جائز ہے، اگر شرکت فی کل الخارج ہو تو بھی جائز ہے. البتہ اگر استثناء ہو زمین کا یا مقدار کا وہ ناجائز ہے، اور اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اور خود رافع ابن خدیج فرماتے ہیں کہ یہ تو عقل کی بات ہے. اگر ذوul فہم بالحلال والحرام، جو حلال و حرام کو جاننے والے سمجھدار لوگ ہیں، وہ خود غور کریں گے، ان کو پتہ چل جائے گا کہ جن صورتوں سے منع کیا گیا ہے ان میں مخاطرہ پایا جاتا ہے. مخاطرہ کا مطلب ایک کا حصہ خطرے میں آ جاتا ہے، دوسرے کو حصہ یقینی ہوتا ہے، اور ایک کا حصہ خطرے میں آ جاتا ہے. ایسی صورت سے شریعت نے منع کیا ہے تاکہ دوسرا آدمی بالکل لیا محروم نہ رہے. چلو اس لیے مولانا دین کی بات نقل کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی. آج کل لوگوں کی زبانیں اتنی لمبی لمبی ہو گئی ہیں، نیک لوگوں کی بھی، وہ بھی دھڑا دھڑ اپنا باتیں کرتے رہتے ہیں. اب ان کی باتیں سنو تو پتہ چلتا ہے کچھ صحیح ہے کچھ غلط. چلو جی. وبه قال حدثنا شعبة عن حسين بن عبد الرحمن قال سمعت عبد الله بن شداد بن الهادي الليثي قال رأيت رفاعة بن رافع الأنصاري رضي الله عنه وكان شهد بدرا. اب عجیب بات یہ ہے کہ رافع ابن خدیج بھی صحابی تھے، ان کے دونوں چچا بھی صحابی تھے، اور ان کے جو بیٹے ہیں وہ بھی صحابی ہیں، اور یہ سب غزوہ بدر کے اندر شریک ہوئے ہیں. بلکہ نہیں، رفاع شریک ہوئے، رافع شریک نہیں ہوئے. یہ بات شروع میں گزری ہے کہ رفاع تو شریک ہوئے غزوہ بدر کے اندر، مگر رافع شریک نہیں ہوئے. البتہ رافع کہتے تھے کہ میں اگرچہ غزوہ بدر کے اندر شریک نہیں ہوا لیکن الحمدللہ بیعت عقبہ میں شریک ہوا ہوں. تو وہ رفاع بدری صحابی ہیں، اور رافع ابن خدیج بدری تو نہیں ہے مگر السابقون الاولون میں سے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ لانے والے ہیں. اور رافع ابن خدیج کے جو دو چچا ہیں وہ بھی بدری ہیں. یہاں روایت یہ ہے کہ عبداللہ ابن شداد ابن ہاد اللیثی کہتے ہیں کہ میں نے رفاع ابن رافع انصاری رضی اللہ عنہ کو دیکھا، وکان شہید بدرا، اور وہ غزوہ بدر کے اندر شریک ہوئے تھے. تو رفاع بھی صحابی ہیں اور رافع صحابی تو نہیں ہے مگر بیعت عقبہ میں شریک ہوئے ہیں، اور زہیر اور محیر یہ بدری ہے. واللہ سبحانہ وتعالی. جی ایک سوال ہے، سیٹ نمبر 232 کہاں؟ جی استاد جی، صاحب مشکات نے جتنے بھی حدیث ذکر کیے اپنی کتاب میں وہ سب حدیث صحیحہ یا دیگر کتب سے لیے. ان میں سے کسی حدیث میں کبھی کبھار اضطراب ہوتا ہے یا ضعف ہوتا ہے اور صاحب مشکات اس کا ذکر نہیں کرتے. ان میں سے کسی حدیث میں کبھی کبھار اضطراب یا ضعف ہوتا ہے اور صاحب مشکات اس اضطراب یا ضعف کا ذکر نہیں کرتے اور حوالہ دیتے رواہ الترمذی یا رواہ بخاری. تو کیا اس اضطراب اور ضعف کے ذکر نہ کرنے کے بعد صاحب مشکات کا حوالہ دینا اور اس سے استدلال پکڑنا کیسا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ آپ غلط کہہ رہے ہو کہ حضرت صاحب مشکات رحمہ اللہ نے ہر حدیث، ایسا نہیں ہے. جو باب فصل اول ہے اس میں تو ویسے ہی وہ متفق علیہ حدیث ذکر کرتے ہیں، اور جو فصل ثانی ہے اس میں بھی ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اس لیے کہ انہوں نے وہ حدیثیں اٹھائی ہیں مصابیح السنہ سے، علامہ بغوی رحمہ اللہ سے. علامہ خطیب تبریزی کی وہ اپنی نہیں ہے،
بلکہ علامہ بغوی سے حدیثیں اٹھائی ہیں. البتہ جو تیسری فصل ہے وہ قائم کی ہے علامہ خطیب تبریزی رحمہ اللہ نے. اور تیسری فصل کے اندر جو وہ حدیثیں ذکر کرتے ہیں، اگر کسی حدیث کے اندر ذرا سا بھی کوئی شبہ ہوتا ہے تو وہ ذکر کرتے ہیں کہ رواہ الترمذی وقال ھذا حدیث غریب. کل کو لے کے آنا مشکات، میں تمہیں اپنی آنکھوں سے دکھاؤں گا انشاءاللہ تعالی. لے کے آنا کل مشکات اور تمہیں دکھاؤں گا کہ دیکھو صاحب مشکات نے یہاں کیا کہا ہے. تم غلط الزامات لگاتے ہو یار علماء پہ، افسوس ہے.